بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. جو عنوان چل رہا ہے طبیعت و شریعت کا، بہت کچھ عرض کیا اس پہ. یہ بہت گہرا مضمون ہے. لفظ دو ہے صرف، طبیعت اور شریعت، لیکن بہت سمندر ہے. یہ بعض الفاظ مختصر ہوتے ہیں، معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے. تو امت جو ہے طبیعت کی خوگر ہو گئی، منمانی کرتی ہے، شریعت کو بھلا دیا، اسی لیے ناکامی کا منہ دیکھ رہی ہے. اگر تم نے شریعت بھلایا تو تم ناکام ہو جاؤ گے. امبیا علیہ السلام بہت ڈرایا، دھوکہ ایسا مت کرو، یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، تم بھی فانی ہو، کیا کرو گے اتنا کر کے، کہاں لے جاؤ گے اس کو. لیکن انسان چونکہ اس کو بالکل دنیا سے رغبت ہوگی کہ آخرت بھول گیا. ڈرانے باوجود ہاں ٹھیک ہے سب سن تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کریں جو من نہیں آئے گا. ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں. مومن کو ناکامی بالکل نہیں چاہیے. مومن کو تو اللہ تعالیٰ کا خاص مقرب بندہ ہے، دوست ہے، وہ اس سے تعلق بڑھاؤ گے، اس کا احکام عمل کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اسی کے ایک سبق سے گئے خانقاہ، وہاں رہ کے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہارے سے کیسے لو لگاؤ گے، ان کی کیسی اتباع کرو گے. یہ ہے آج وہ امت جو ہے اپنی منمانی کرتی ہے. مالک کو بھلا دیا، مالک کے حکام کو بھلا دیا، جہاں جاتے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ہے کہ ہم تو تم کو آزمائیں گے. اگر کئی چیزوں آزما کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو آزمائش اگر پکے نکل تو میرے دوستوں، ورنہ جھوٹی محبت ہے. تو جو اہم چیز کا شریعت عمل کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، خانقاہ کا یہ انسان ہے. جو وقت ملے اس کی قدردانی کرو اور اپنے مالک کو نہ بھولو. مالک کو بھولو گے تو ناکام رہو گے، مالک کو یاد کرو گے کامیاب رہو گے. آج امت خسارے میں اسی لیے ہے کہ مالک کو بھلا دیا اس نے. جو چیزیں قائم کی گئی ہیں، دین کے مختلف شعبے قائم کیے، کیوں قائم کیے گئے؟ تم کو مالک پسند کیسے پیدا ہو؟ علم الگ، عمل الگ. مقدم علم ہے، علم ہونے کے بعد اب تم سے مطالبہ سے عمل کرو. جب عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اور عمل وہ مرتبہ جو شریعت موافق ہو. منمانی عمل نہیں کریں گے. امت منمانی عمل کرتی ہے، جو چیز میں جو ہے اس میں عمل شروع کر دیا، اس میں شریعت بندش لگاتی ہے، ایسا مت کرو. اسی لیے امت سے عذاب آ رہا ہے آج کل. کوئی جگہ محفوظ معمول نہیں ہے کہ اکثریت جو بالغی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہی ہے. مسلمان تو تم بدل دو، ہٹا دو، کیوں نام رکھتے ہو؟ نام سے وعدہ اٹھاتے ہو اور آباد ویسے کرتے ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو گئے. نام ہٹا دو. پھر کیا ضرورت تھا؟ میں تو کیمسٹ مانتا نہیں اسی کو، کیونکہ دور دے چکی یونیورسٹی کا. بس ویسا کرو پھر رکھے تھے، مرد تو ہے ویسی بھی ہوئی. وہ بیچارے آتے ہیں اللہ صاحب ان کو تبدیل کر دی جائے. تو یہ دعوے داری جو ہے جھوٹی دعوے، وہ 10 والی بات ہے. ایک کمرس کا مسئلہ مبتلا ہو گئے، علم سے واقف نہیں ہے. انہوں نے پوری جاننے کی کوشش کی، اپنے دماغ سے انہوں نے اس کے غرہ کیا. اس دماغ کا انسان اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا، تم نے سے بغاوت کی. میرے ساتھی تھے یہاں پر، بہت ذہین تھے، فساد تھروٹ تھے، فزکس بہت قابل آدمی تھے. باہر سے پی جی کر کے آئے، وہ کمیونسٹ ٹائپ کی بالکل. میرا سفر رہا تھا، ہم 2 لکھنؤ جا رہے تھے، تو وہ اس پہ زور دے رہے تھے ایفرٹس کے بارے میں. یہ ایفرٹس کرنا چاہیے، جو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. بہت اپنے وہ
دلائل پیش کرتے رہے. اور یہ ہے سب کچھ اس میں جب فارغ ہوا تھا میں نے کہا دوست اللہ کا فضل ہے. جب تم ہائی اسکول میں تک پاگل ہوتے تو آج ہم یہ پوچھتے ہیں. ایفرٹس تو بے شک کام آتے ہیں, محنت کام آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فضل ہوتا ہے اس پر. تمہیں یہ نہ کیسے آگے اس کے اندر اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں بکش نالج, جانتے کچھ نہیں. سب دعویٰ کرتے ہیں تم نے جانا ہی نہیں کچھ ابھی. سائنس کا مقصد ہے کہ معلومات کے بارے میں, چونکہ دور سائنس کا چل رہا ہے میں زور دے رہا ہوں کہ سائنس پڑھو گے تم اللہ والے بن جاؤ گے. ہم نے سائنس پڑھی نہیں, کہتے کہ سائنس معلوم خزانے ہیں. کوئی گمراہ نہیں ہو سائنٹسٹ, صحیح میں سے سائنس پڑھی. سائنس پڑھتے ہیں برائے پیسے برائے ہوتا. جو مضمون ہے بڑے بڑے مضمون جیسے فزکس ہے, کیمسٹری ہے, میتھمیٹکس, جتنی مضامین ہے ہم پڑھائیں گے, ڈگری کھائیں گے, سر میں عہدہ مل جائے گا, میں پروفیسر بن جاؤں. علم برا سمند ہو گیا, یہ برے عمل نہیں رہا. اور جو برے عمل کرتے ہو بہت ان کو بہت کامیاب ہوتے ہو. صرف ڈگری کے لیے بہت ہے, وہی پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. میں انگلینڈ جاؤں گا تاکہ نام ہو جائے گا انگلینڈ سے کر کے امریکہ سے کرتا ہے. کیا چیز ٹیکنالوجی, وہی ٹیکنالوجی نام ہے. یہ دنیا کہتے ہیں اس کو. مومن کہتا ہے کہ میں جنت کماؤں گا اور جنت کے جو درجات ان کو حاصل کروں گا. یہ صحیح ٹیکنالوجی ہے. آج دین سے دور دنیا سے قریب ہو رہے ہیں ہم کو. اس لیے کہ جو صحبت اٹھانی چاہیے دینداروں پر جانا جیسے گریز کرتے ہیں. آنا آگے ایسا میں سب کچھ جانتا ہوں. اس لیے کہ سائنس کی جتنی کتابیں ہیں سب انگریزی میں ہوتے ہیں. جو انگریزی پڑھتا پڑھ لے گا اور پڑھاتا نہیں پڑھ لے گا. سمجھاؤ کیا کہتے ہیں اس کو. ہر مضمون کی ٹرمنالوجی الگ الگ, کوئی سمجھ ہی سکتا. اس کے جو مضمون سے ماہر وہی سمجھے گا. جس کی ٹرمنالوجی ہے جس کے بعد الفاظ ہوتے وہی سمجھ سکتا ہے, سمجھا ہی سکتا. کتاب پڑھ لی میں نے ایسی دین کے بارے میں, نے بخاری چیز دیکھ لی, فٹا کتاب دیکھ لی. کیا تم نے دیکھے بکش نالج تمہاری اردو پڑھی تم نے, صرف ایک ایک حدیث کی تشریح ہے کہ پوری موٹی کتاب میں رکھی ہے. چونکہ اس کے اندر جو چیزیں گٹس کہتے ہیں خوبیاں تم جانتے نہیں, اس کے اندر سیاق طرف نہیں جانتے, اس کے اندر کیا تم بولو گے. اس لیے تبلیغ اصول میں سے سب سے مقدم کیا چیز میں سیکھنا, اس کے بعد عمل کرنا, پھر آگے بڑھنا. یہ تبلیغ نہ سیکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. کیا کرو تبلیغ, واقف تو ہے نہیں. شریعت نام تبلیغ, شریعت کی اشاعت کرو لیکن سیکھو اس کو. یہ نبی کی سنت ہے, آپ کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے, لیکن واسطہ بنا جبریل علیہ السلام کو, پوری قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو. ایک سم ڈال دیتے کیا مشکل کام کو, مگر ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد آپ نے سکھایا صحابہ کو, ہر چیز پہ علم خود سکھائے پہلے, ٹھیک ہے عمل کر کے دیکھو میرے سامنے. جو عمل کیا آپ آگے جاؤ, اس کو آگے اشاعت کرو جا کے. یہ تبلیغ. تو ہم لوگ جو دین کام کرتے ہیں سیکھتے تو ہے, کوئی دیکھے دیکھا چلے یار کیا ضرورت ہے. اسی لیے آپس میں تناظر کیسے پیدا ہو گیا. کہاں دین خود نام ہو کے گالی گلوچ کرنا, ہاتھا پائی کر مسجد کے اندر, ایک برا بھلا کر مسجد کے اندر, کتنی گھنونی حرکتیں ہے. شریعت کیسے اس کو گوارا کر لیا تم نے, اس بے حرمتی کی. کیا کرو تبلیغ, اس سے ناکامی ہو رہی ہے. دین سے واقف نہیں ہے اور جو جانتے بجاتے نہیں, دونوں چیزیں آتے ہیں. دین سے واقف اور جو جانتے وہ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے رہبری فرما دی, جہاں جہاں فرمایا جا رہے اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وہیں رہبری فرما دی کونوا مع الصادقین. یہ جو علماء کرام ہیں, مشائخ ہیں, ان پر جاؤ, ان کی میت رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج امت دین سے بالکل دور رہی, اس لیے اللہ کو دعوت دے رہا ہے. گھر گھر چرچا. میری بیٹی میرا بیٹا MBS میں, انجینئرنگ میں,
جوڈیشری میں جتنی بھی اس میں آ جائے بہت اس کے پوری اتنی کوچنگ کلاسز ہو رہی ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر لاکھوں لاکھ بلکہ کیا یہ دنیا ملے گی اس کو، اسٹیٹس ملے گا اس کو، اور دین تباہ ہو رہا ہے۔ پہلے تھا گھر میں دین سکھاتے تھے، دین جب سیکھو گے اس سے وابستگی ہو جان گئے، اب تم کو چلا بتا سکو، تو ہلا نہیں سکتا، پھر جس میں لگے پکے ہو کے لگے تو ہلا نہیں جائے ان کو۔ انہیں میں سے نابغ حضرت دبان رکھتا ہوں میں، مسٹر یونیورسٹی لکھنؤ ٹاپ آف تک سے نمبر حاصل نہیں اس وقت تک، سن 55 کے میں ہے یہ لکھنؤ یونیورسٹی کے، اب تک وہ سب باقی 8 سائز میں اتنا والا ناممکن تھا، وہ کر کے دکھا دیا۔ دین میں اتنے پختہ ماشاء اللہ بہت خدمت حاضر دیتے تھے، سیکھتے تھے اور پھر اتنا بہترین بیان کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو جیسے ساری فراش ہے وہ دین، یہ لوگوں نے دین میں پختگی حاصل کو اللہ نے خوب چمکایا، اور آج ہم صرف لفاظی رہی ہے، ہمارے بیانات ہو گئے، بس بیان کرو، کسی کو بھائی بیان کرو، بیان بازی منع ہے شریعت میں۔ فروغ فرما بہت یہ مت کرنا ایسا تو لفاظی ہو جائے گی، خالی بیان کر دیا تم نے، سیاق و سباق تو دیکھو پہلے کیا بیان کر رہے ہو تم، کے اس سے معنی کیا ہے۔ مبلغ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، ورنہ مبلغ نہیں ہو تو نہیں کر سکتا وہ۔ 3 چیزیں اہم ہیں اس کے لیے، حرف شناسی، مضمون شناسی، موقع شناسی، کیسا آدمی ہے، کیسا موقع کیا کہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا موسیٰ علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ کے اندر، وہ بھیج رہے ہیں جاؤ فرعون کے پاس، فرمایا اور اللہ فرمایا نرم گفتگو کرنا۔ یہاں پہ سبق ملتا ہے بادشاہ وقت بھی تو ہے، وہ مخاطب دیکھو، مالک خالق تو وہ ہے، یہ ڈرے ڈر تو نہیں، ہم بس یہ نصیحت کی ہے، قول اللہ تم نرم گفتگو کرنا، مسلم یہ حکم ہے۔ آج ہم چاہتے ہو بیان کرتے تھے، سیکھنا پڑے گا اسے، ان کے بعد سکھائے گا۔ تبلیغ اصول میں سے یہ ہے، حرف شناسی، موقع شناسی، مردم شناسی، انسان کون ہے، مخاطب کون ہے، کیسا موقع ہے، کیسے الفاظ ہونا چاہیے۔ الفاظ ایک ہوتے، معنی دونوں ایک ہوتے ہیں، لیکن لہجہ بدل جائے گا، معنی بدل جائیں گے، اصول ہوتا ہے یہ۔ ایک معذر شخص آ رہا ہے آپ کے پاس، بہت بڑا عہدیدار آدمی، آپ کی نیا ضرورت پڑی، ایک جملہ آپ نے سوال کیا، دیکھا کیا، ابھی ادھر کوئی بات ہی نہیں۔ یہی آپ کے کوئی معذر شخص ہے، نگاہ پڑی، تشریف لائیے، معنی دونوں برابر ہے، ایک میں تحقیر، ایک میں اکرام، یہ سیکھنا چاہتا ہے۔ یہ خانقاہی نظام، لوگ کہتے ہیں خانقاہ بہت کچھ ہوئی ہے، تم نے دیکھی نہیں ایسی خانقاہ، یہ بیروبی ہے، نوٹنکی والے ہیں، وہ آپ سے ہے ہی خانقاہ دیکھی تم نے، تھوڑا شرائط بہت اس کے اندر ہے، اس لیے وہ جو کمال تک پہنچا کے اب پھر سوال آ گیا اس کا۔ دلی میں گلی کچھ خانقاہیں تھی، بڑے لوگ باہر جاتے تھے، عرب کے لوگ سیلاب ہو کے جاتے تھے، کہیں کمی تھی، شام دمشق اس پورے علاقے کے لوگ آتے تھے، اور وہ سیلاب ہو کے جاتے تھے، تقویٰ تھا ان کے پاس۔ اب یہ حاضر تھے راویلی میں ہزارہ خدمت میں، اور علاوہ صاحب ان کے چھوٹے بھائی نے سوال مجھ سے کیا کہ شاہ غلامی کے لوگ، بہت سے لوگ آتے تھے ان کے پاس، خود شاہ عبد المحدث دہلوی بھیجتے تھے ان کی خدمت میں، تو وہ محدث سے مشہور بزرگ تھے، تو میں نے عرض کیا کہ ہاں ان کا تقویٰ بہت تھا، کیا وہ متقی نہیں تھے؟ ایک ہی زمانہ دونوں کا، یہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ، بڑے علامہ شاہ عبد المحدث دہلوی، سید صاحب کے شیخ، مولانا صاحب کے شیخ، سب کچھ استاد، لیکن انہوں نے ترغیب دیتے تھے وہاں جاؤ شاہ غلامی صاحب کے خدمت میں۔ آج ہمیں کہاں چلے گئے، تو اس وقت کہاں ملے ہمارے، وہاں کہاں چلے گئے، یہ کون سی ہوا ہے، ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے، کیا مقصد ہے، اخلاص نہیں ہے، جماعت مقصد اخلاص نہیں ہے، کیسے کہہ دیا، ترغیب دیں دوسروں کو، وہاں جاؤ۔ شیخ کے اندر کامل بدل جاتا ہے،
सब रात बराबर में से हो चुकी है भाई चाचा साहब की। कहने लगे कि मैं आया, मुझे भेजा निजामुद्दीन खिदमत में, जाओ आ जाओ। यहाँ का माहौल बिल्कुल दूसरा, हमारे माहौल कैमरा रोता था चुपके चुपके। मुझे कहाँ भेज दिया बयान ने, ये सब बातें मशहूर में मुबारक करता। फरमाया कि अभी इत्तला हो गई कि बहुत परेशान हो रहा है। फिर बुलाया, कहा बेटा मैंने क्यों भेजा तुमको? तरबियत के लिए। उसकी बड़ी ऊंची परवान है यूसुफ की, तुम तरबियत रहेंगे, तुम्हें निगाह उनकी पड़ेंगे, तुमको तरक्की मिलेगी। कहे कभी थी क्या तमजीर थी, शाह के बेटे, सब कुछ होने के बावजूद तरकीब दी, वहां जाओ। ये था आज एक पार्टी बंदी हो गई, यही काम करो। तो काम दिन सीखो, पहले सीखा तो है नहीं, क्या काम करो तुम? अनालीपन हो जाएगी, सीधे गिर जाते लोग। तो गुरु बहुत हो गया इसमें। एक सवाल थे बिहार के इलाके से, एक मुकर्रिर निबात के लोग मुकर्रिर थे, किया जुमला कैसे खरीद से बात किया, सन्नी जुर्म नहीं है, नबी की शर्म गुस्ताखी। सैयद यूसुफ के 5 साल जेल में सवा दिए गए, काम को नहीं किया दावत का, 5 साल जेल में सवा दिए गए। समझ रखा क्या तुमने? नबी की शर्म गुस्ताखी। नबी काम कर ही नहीं सकता बिदुल इस्लाही के। अल्लाह ताला तो मासूम है, लोग महफूज है, वो लोग कोई सवाल नहीं पैदा जाता। ये कैसे जुमला इसमें 5 साल जेल में सवा दिए गए, समझो लानतान शुरू की। अब जाहिर जोश में आता है इंसान, एक ही तरबियत है कि उन्होंने किस शिक्षा में क्या जुमला इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए इकराम के अल्फाज अल्लाह ताला ने तजवीज़ फरमाए, नबी की शान के अलग और गैर नबी शान के अलग। ये तो सहाबा सब कहना जरूरी पड़ेगा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने अलकाब दिया है, ये उन्होंने दी हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन पे भेजो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहना, इसलिए याद रखो एक बार करना वाजिब है। अल्लाह जल्ले जलालुहु, लफ्ज़ जलाला चूंकि अल्लाह की बहुत बड़ी शान है, जल्ले जलालुहु, एक बार करना वाजिब है। कहते भाई कहें ठीक है, इसीलिए कुरान मजीद के जो अल्फाज अल्लाह ताला ने इंतखाब किए, 4 लफ्ज़ इस्तेमाल करने, वो खुदी का कलाम है। क्यों? अज़मत जाहिर करने के लिए, ये मेरा कलाम है, इस कलाम से तो इस बात करो, अज़मत के साथ बात कर। हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान उसको कुरान पाक कहते हैं, 4 कुरान पाक अल्फाज रखा है, कुरान मजीद, कुरान करीम, कुरान हकीम, कुरान अजीम, ये अल्लाह ताला ने अल्फाज दिए, अज़मत का अल्फाज है। सब बड़े बड़ा माना है इसके अंदर। इसीलिए किसी को नाम लेते हैं, क्यों साहब लगाते हैं? क्या जरूरत नहीं, इकराम है उनका। खाली नाम ले लो, नाम ठीक है, लेकिन अज़मत खिलाफी है। ये अल्फाज क्यों लिखे? अज़मत है ये। आज मोमिन जो है अज़मत दूर हो गई, क्योंकि इसको सिखाया नहीं गया, थैंक यू सिखाया गया उसको, वही क्या अल्फाज बोलेंगे वो। तो दीन से दूरी हो रही है, इसीलिए कि दीनदार बैठते नहीं, और जहाँ इसका मजा बंद होता है तो गलती की बात है। ये कुफार नशियात है, कुफार मक्का मजाक उड़ाते थे, आप अथी तुम कर लो, तुम परेशान तस्वीर देते थे, तुम मत घबराओ, आएंगे मेरे पास ही है, ठीक है, इन्हों कर दो बहुत ज्यादा, तो कहने जान दो, हम तुमको बताते हैं, तुम डरो नहीं। इसलिए कि दीन का सीखना फर्ज है, एक अन्य फर्ज है, किफायत भी नहीं है। नमाज पढ़ते हैं, नमाज कहते हैं, फराइज जाना जरूरी फर्ज है नहीं है। कैसे लोग रवायती नमाजें हो रही, कितनी नमाज फसाद हो रहा है, कितने नमाज टूटे हो, कहते हैं कि अल्लाह माफ करे, इंदल्लाह मुजीब कहने वाला। 2 जगह का हुक्म दिया है, ध्यान नमाज सीखो, जा पूछो जाके उनसे, क्या नमाज जानते नहीं, कब से टूट जाती है, क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत, क्या मुस्तहब, क्या मकरूह, क्या हराम, बाकायदा चीज लिखी हुई, पूरी कैटेगरीज होती हमारे यहाँ इस्लाम में मौजूद है। ये शराइत थोड़ा दूसरी होते हैं, ये शर्त वजू की ये फर्ज है, ये शर्त नमाज की ये फर्ज है। और बड़ी नॉलेज हमारे सामने, इससे बहुत मेरिटोरियस है, अच्छे स्टूडेंट हैं,
ہارڈ ورک کرتے ہیں. بہت جو نئے الفاظ ہوتے ہیں آج کل بہت بھول جاتے ہیں. ہم تو اس کو انڈر ریٹ کرتے ہیں, گراتے ہیں اس کو. تم کچھ بھی نہیں تمہارے یہاں, بس منصب چاہیے ہم کو اس کا. یہ تم تو انڈر ریٹ اوور ریٹ ہے ہی. دین سے بالکل بغافیت, ابھی کیا اللہ معاف کرے, ایک مذاق بنا ہوا ہے. تاکید کی شریعت میں کہتے ہیں پہلے باقاعدہ ہلکے ہوتے تھے. اب یہ چیز چونکہ ناواقف ہے, جو لوگ اس میں جائیں گے کام میں لگائیں گے وہ تو جانتے کیا سکھائیں گے. پہلے اس میں کام میں شرکت کی ہے 1962 میں, باقاعدہ حلقہ لگتا تھا جماعت کے اندر, وہ سکھایا جاتا تھا. اچھا تیار سکھاؤ, پورا الفاظ جانے والا جاتا تھا, سب بہت زیادہ باقاعدہ سکھایا جاتا تھا. اس میں ایک روایت تھوڑی بیان پہ چلے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے دین سے بڑے سیکھو پہلے. اسی نام ہے جو تبلیغ کا اس کا ترغیب دینا اور اللہ صاحب کا جو ہے تبلیغ تو علماء کریں گے, وہ علم دین سے واقف ہے, تم کچھ بھی نہیں جانتے. اس کو ترغیب دیں گے وہ لوگ جو دین سے ناواقف ہے, کیسے لگائے جائے. کیا تم ایسا ہے لوگ بتائیے کیسے بہترین پیرامیٹر ہے, اتنا بہترین نظام بنایا 24 گھنٹے 3 دن 40 دن 4 مہینے 1 سال, یہ نظام کیوں بنایا؟ اس مدت میں تو وہ دین مناظر پیدا ہو جائے گی, چلنا آسان ہو جائے, اسے ہونے پڑے گا. یہ خالی مانے والی کرو, یہ بالکل نہیں. تبلیغ مقصد ہے عمل, سیکھو پہلے اس کو, عمل کرو تو اثر بھی ہو جائے گا. مخلصین بہت سے اس کے اندر ہے, تبھی تو کام چل رہا ہے اس کا. ہر جگہ ہر دور میں شیطان کے داخل ہو جاتا ہے, ہر لائن میں, کیا خانقاہ لائن ہو کیا کوئی بھی لائن, وہی بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. تو جو چیزیں ہیں دین کے توجہ دلانے والی, سب سے پہلے گناہ چھوڑو. تو جو گناہ ہی نہیں سمجھتے, جب گناہ نہیں سمجھو گے تو کیا بچو, کیسے بچو گے؟ ایسا نہیں رہتا ہوتا. گناہ جو ہے زہر ہے, بالکل ہلاک کر دیتا ہے. گناہ ایک لفظ لکھا دے میں طلاق دی, چھوٹے جملے اس کے اندر ہے, مطلب پورا زہر بلادے ختم ہو گیا ہے چھوٹا جملہ. شریعت کی بات کو ایک قاعدہ سمجھایا, میں نہیں مانتا, بس ایمان خارج ہو گیا اس کا, وہ ایمان خارج ہو گیا. اس لیے احتیاط سے کام, اس لیے آپ نے فرمایا آپ سب کے ساتھ میں زبان کی حفاظت کرو. اور بہت پیارے انداز فرماتے ہیں کہ دیکھو ترغیب کے طور پہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو, کلمہ پڑھتے رہو. کوئی کلمہ نکل گیا ایمان خارج ہو گئے, بیوی ختم ہو گئی, ہماری بھائی کی نکاح ختم ہو گیا, کلمہ کو جو ہے پڑھو, تازہ کر رہی. اسی لیے ترغیب دے, اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو, کلمہ پڑھتے رہو. یہ ہمیں مانتا نہیں صاحب, بڑا چھوٹا جملہ ہی ہے, ایمان ختم ہو گیا اس کا. یہ کیوں ہمیں تربیت نہیں کی؟ تربیت ہم نے سیکھی ٹیکنالوجی پہ جا کے. بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ آتے ہیں, ماشاء اللہ بھائی, بہت بڑے سائنٹسٹ ہوتے وقت کے بانے ہوئے, میکینیکلس کے پورے ہندوستان ٹاپ ایسے سمجھتا نہیں. اللہ بہت برسا ساتھی ہمارے شروع کے, لیکن اللہ نے ان کو دونوں چیز نوازا ہے. علم کے بادشاہ تھے وہ, جو کام کیا بہت پوری دنیا میں ان کا ہے. امن بھی ہو جائے ماشاء اللہ. وہ تہجد بڑے پابند, تلاوت بڑے پابند, اور بہت دیانتداری سے کام کرتے ہیں. جو کام کیا دیانتداری سے کام کیا. آج کتنے لوگ اس وقت کو اندر جانتے ہوئے کیوں طبیعت تھی, ان کا تعلق تھا مانا جمعی صاحب نمبر نمبر قدم سے, بہت بڑے مسلم, بہت دیہات گئے. گفتگو ہوتی نہیں ہے کہ اٹھونے مقام ہے, ہم مسلمانوں کے نہ دین میں لگتے ہیں نہ دنیا میں لگتے ہیں. ڈسٹرکٹیو ہے وہ, تقریبی کام میں کہیں عیسائی کر رہے ہیں, کہیں تیز کر رہے ہیں, کہ نعرے بازی لے کر کون سی اسلام ہے, یہ کون سی ہے؟ بالکل نہیں. دین سے تم دور ہو رہے, دنیا قریب ہو رہی. دوسرے جو بے وقوع معلوم نہیں ہوتا نا سارا, اس کی تم نے اتباع کی. اس نے اتنے محنت کی پوری امت کے اندر, مسلمانوں میں بھی خاص طور سے
अपने चीज को उनके हटा दिया, बोल के हटा दिया। जितना तरीके जिंदगी सब ईसाई सब नचे रहे, ये कौन सी जिंदगी? शरीयत जो मना करती है वो उसको करते हैं। कैसे से मुसलमान है? जो गैरत नहीं हमारे अंदर, ये चीज बचपन सिखाई जाती है। जरा लोग सिखाते थे उसमें बचपन से माँ सिखाती थी उनको। महारानी साहब नवर नौकरी माँ ने बहुत तरबियत की उनको। छोटे थे ये, जब तक बात नहीं पढ़ते थे सोने देती थी, जो पहले वजू करो, नमाज पढ़ो, फिर अल्लाह ने खूब चमकाया उनको। आज हमारे वाले बच्चे अभी छोड़ जान दो, बड़े भी सोते रहते हैं। डिस्टर्ब करने के लिए सुबह उठाएंगे, सुबह 7 उठ जाते हैं, उसका टिफिन तैयार करना, कपड़े तैयार करना, बच्चा जाएगा सुबह, नमाज कोई फिक्र नहीं, न खुद नमाज पढ़ती है न उसको तरकीब देती है। ये वो चीजें जो है कैसे तुम फिर उस पर फला मिलेगी तुमको। इस्लाम इसीलिए अब उसको सिमट रहे, इस्लाम फैल चुका, अब सिमट रहा है। क़यामत के आसार तकरीबन 80% पूरे हो चुके हैं, वक़्त बाकी है। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कश बुजुर्गों में से देवबंद में मौलाना अब्दुल्ला साहब बरकात हो, उनका इंकशाफ है कि अब कुल मदद 400 बरस रह गई, वक़्त की जाने वाली है। क़यामत का भाई इसमें कराए होते करवाई तो अल्लाह तो वो बाबा सवाल करते थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि अलामत के देखा है पूरे समझे जो कि अरब के आजम हाथ देगा वही है, ईसाई दौर है, यहूदियों दौर है। क्या मैं टोपी लगा दी, क्या मुल्ला जी बन गए, क्या नौबी खाली मुल्ला जी बन गए? ये कहना है मुसलमान है, ये क्या मुल्ला नहीं बन गए, क्या है इलाज सिलसिले में। और मेरी बीवी जो मुल्ला नहीं है, आलिमा थी कोर्स, तो ना कहते हो तुम उसके सीने में कुरान हदीस तुम उसको ये कदर नहीं कि ये मुल्ला नहीं है, ये है क्यों? इसलिए कि दीन से तहकीक की उन्होंने बजाय साहब वही माशाल्लाह अलहमद मेरी आलिमा है, वो शामिल शरीयत है, वो ये क्या मुल्ला नहीं है। इसीलिए तो फिर अल्लाह को दावत दे रहे तुम दीन को बिल्कुल हमने बालाता कर दिया। कुरान भी पढ़ाते हैं, बहुत सस्ता मूल्य लाएंगे, टीचर 1000 रुपये होगा, और जो मोदी साहब आएंगे 100, 200, 400, 500, बहुत बड़ी बात हो 500 तो हर दौर ऐसे हमारे साथी थे कॉलेज के, तो वो उनका देखो बच्चे पढ़ाना है, आधा किस्म मौलवी हो तो जो गाड़ी हो पैसे वापस देना है, अच्छी बात है करूँगा। उस जमाने में बड़ी उसी लिहाज से कि जो ट्यूटर देते उसके पैसे देते थे उनको, ये हमारा शौक शौक फोकट पढ़ते थे। दीनी मदारिस की नकद क्यों हो रही, फोकट में रहते वो, मुफ्त खाना, मुफ्त रहना, मुफ्त किताब, मुफ्त कर तो हो जाएंगे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कोई 10 वगैरह नहीं खाना, कोई खाना है ये और देखिए बहुत ज्यादा खर्च करने, दीन बिल्कुल सिफर है। कोई चंदी में जाते हैं साहब हालात ऐसे चल रहे हैं और खुराफात में लाखों खर्च कर देंगे, ये कोई देर सजा नहीं हुई, और है तो टकराव पैदा हो गया, ये सुन्नी है, वहाबी है, ये जबंदी है, बिदअती है, ये अलग हो रहा है। अफसोस की बात है, दीन के काम में तुम्हें खेत में फिरकाबाजी की इशात करो, अफसोस की बात है। इसलिए अपने वक्त के खास जो है इसकी बहुत हिफाजत करना चाहिए। ये फितने का दौर है, बाहर निकलो फितने मुबतला हो जाओगे। एक तरफ आप तरगीब दी जो मजाक करने के लिए, ऐसा से मुलाकात करो, सवाब मिलेगा। अब ये दौर जहाँ गए मजाक के लिए कहीं तो नफी निकालेंगे, कहीं गीबत हो गई, कहीं संतुष्टि शुरू हो जाएगी, नेकी बर्बाद बना लाजिम। अब दिन अजमा देते दोस्त आते हैं, उनका बिल्कुल मत निकलो, मस्जिद जाओ अपने काम में लोगों, बस फिर जाते नहीं। तो दीन के सिलसिले में लोग बहुत दूर चले गए और दुनिया से बड़े करीब हो गए, क्योंकि दीन से मुनाजत कम हो गई। और इसकी वजह क्या है? हराम रोजी कहीं पे चली गई। जब नहुसत आती है, कल नूर खत्म होता है, जुल्मत आ जाती है। और तजर्बा भी, एक और कैसे बच्चा बहुत स्टूडेंट है, वो यहाँ पर 80% नंबर लाने वाला है मैकेनिकल का,
اسے پھر ذوق شوق پیدا کہ میں حفظ کروں گا. 86 آیتیں یاد کر لیں سورہ بقرہ کی, اور بہت پابند ہے کہنا اتنا فون کرتے ہیں. آج میں 2 سے چائے پلا دی, میں ضرورت میں محسوس کی. آج میں 2 سے بریانی کھایا, ضرورت میں محسوس کی. اس کی برکت ہوتے ہیں. گھر میں دال روٹی کھا لو, آرام سے رہو گے. باہر جاؤ گے نوسط آ جائے گی, سارا 2 سال ہو جاتا ہے. جب بھی تاج سے کوئی حرام مال پیٹ میں چلا گیا. پہلے محتاط تھے, ایسے ایسے آتے ہیں. بہت ہی ہندوستان کے نئے سائیکالوجی پروفیسر, بہت قابل آدمی ہیں, بڑے متقی 2 چیز کے اندر. کہنا کہ میں نے کلاس کبھی 1 منٹ ناغہ نہیں کیا. میں کلاس پڑھاتا ہوں, کلاس ہوتی ہے 55 منٹ کی, میں نے کبھی 54 منٹ نہیں پایا. 1 منٹ کی روزی حرام ہو جائے گی, اس کا میں بچوں پڑے گا. یہ ہے دنیا پروسیس, کیونکہ صحبت پائی بزرگوں سے. 1 منٹ میں ضائع نہیں کرتا اپنا. آج کتنے لوگ تو پڑھا دینا, PhD اسکالر تو پڑھا دینا, کلاس دینا, تنخواہ تم کو ملتی ہے, پڑھاؤ تم جاؤ کہ چلے گا سر دن میں نام لے کے. یہ واجب ہی رہے گا. جو کام کرو دین کبھی پہلے معلوم کر لو, فرض واجب بارے معلوم کرو پہلے. ایک مستحب پہ مر کر گنہگار ہو جاؤ گے. واجب تو نے چھوڑ دیا, کون سی عقل بندی کی تم نے. جو چیز واجب ہے تو واجب رہے گی, اس کو پہلے مقدم کرو. اسی لیے جو میں ترغیب دیتا ہوں, جو لوٹ کے فارغ ہو چھٹی ہوتی ہے تم جاؤ کام میں لگو, نئے دین پہ جاؤ, جماعت پہ جاؤ. کلاس میں سب کرنا, ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے. وہاں چلے گئے یہ کون سی وہ ہے دین کا کام کے واجب تو واجب ہے. تم دیکھ لیتے دین کے خدمت کے لیے سیکھوں گا, کہیں سیکھا مسئلہ یہی تمہارے. ان اللہ مجھے نہیں وہ شخص واجب کو ترک کر ضروری کیسے کلاس مس کر دی تم نے. چھوٹے جو تو دلیت ہے, سب کوئی بیمار رہتا ہے, وقت سے اللہ تعالیٰ تک ہوتے اس کو. ایک دوسرے اتنا غلو بات چیز ہوتا ہے تو سب چیز ثابت ہے. بھائی اللہ بھروسہ چلو نکلو. سب سے زیادہ متفق ہے کہ ہوئی ہے کا آپ کی بیٹی بیمار ہے, سہانی کے بارے میں تھا تم من جاؤ. کتنا اعلیٰ چیز ہے جہاد, اور کتنا با منصب ہے جہاد. منع کر دیا تم یہ خدمت کرو کہ ہم سے اور کوئی ہو سکتا ہے. اللہ تم حافظ, اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ثابت موجود ہے. جو نبی کے جو ہے آپ کے داماد بھی ہیں, ایسے مشورہ میں سے بھی ہیں, اور پھر راشدین میں سے ہوں گے, تو یہ ہوا ہے ان کی خدمت کرو. اس کی برکت سے وہی ان کو دیا شہید ہوئے, وہ بھی ہوئے, شہادت ان کو ملی. 25 سال انہوں نے دین خدمت کی. اللہ کا پیغام تم کو دیں گے, تو جزا شہادت تم کو دیں گے. 25 سال خدمت کی, اس کا شہید ہو گئے. ایسے جتنے خلفاء راشدین کو اللہ پھر سے اسے دیکھ دیا تو موت ہوگی تو ان کی وہ بھی سانس کے ڈرنے والی بات تھی. لیکن تین خلفاء جو ارشدین کر رہے تھے سب جن کو سب کو شہادت ملی. تو یہ کیوں اس لیے بھی نبی اتباع کیوں کہنا مانا. آج ہم نے منوا نہیں کرتے, دھوکہ الگ دیتے. گھر سے پیسے آ رہے, اردو کر دیا, نیوز بہت چلے گئے, ہاتھ کی ہیڈ اپ ہو گیا. اب ان سے لکھاتے ہیں, ان سے لکھاتے ہیں. تو اسی لیے قوم کا عذاب اسی لیے آ رہا ہے کہ دین سے تم دور ہو گئے, یقین آرام چلا ہو جائے. کوئی گھر سکون کا ہے ہی نہیں, سب پریشان حال رہتے ہیں. پریشانی ایک ہی لائے تو مالک کو راضی کر لو. حکم ربی کے تابع جو اللہ نے کیا حکم دیا ہے, نبی کیا ارشاد ہے, اس سے عمل کریں گے. مسئلہ جانا بہت ضروری ہوتا ہے. بس اوقات بہت چیز ہوتی ہے, لیکن مسئلے خلاف گنہگار ہوتا ہے. انہیں میں سے خطیب جو چلتا ہے صف نکل کے ممبر طرف سارے کام ختم کر دینا چاہیے. یہ بھی چپ رہو, خاموش ہو, سب ختم ہو جائے فوراً. ہے تو اچھا کام. ایک شخص سے خطیب ہے, اب اس ہے بڑھیا کام, برائی سے روک رہا ہے, لیکن یہاں پر تم سب کو تختہ کیوں نہیں کیا, یہاں تو مسئلہ ضروری پڑ جائے گا. اور کتنے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, خطبہ ہو رہا ہے. یہ حکم یہ ہے کہ جیسے خطیب سب سے باہر نکلے, مغیبہ سب کچھ بند, ذکر بند کر دو. یہ لگ رہا ہے ذکر کرنا بند کر دو. اس کو کہتے ہیں مسئلہ. ٹھکر کھڑے ہوئے مجھ سے خود فرمان ناظر خان ڈاکٹر کہتا ہوں کہ مسئلہ بہت ضروری ہوتا ہے.
قدم کہتے ہیں بعد میں احساس واقعی میں قدم ٹھوکر کھا جائیں گے. واقعی تو میں نہیں کیا بتائیں گے. اتنا ضروری حاضر ہو ظاہر کیا انہوں نے کہ بہت گھاٹ کا پانی پی چکے ہیں, دنیا تھبی ہوں جا چکا ہے. مسئلہ بہت ضروری ہے. اور کیسے معلوم مسئلہ علماء پوچھو جا کے پہلے. تو ترقی کے مدار موقوف ہے اطاعت پر. اطاعت کون جو ہے جو شریعت اطاعت کی جائے, سنت اطاعت کی جائے, یہ اعتبار ہے اس کا. آج ہم لوگ مسئلہ نہیں جانتے. ایک ہوتا ہے اختلافی مسئلہ, وہ تو مجھ سے کون کہے گا, میں تو مفتی پوچھ رہا ہوں. چھوٹی بات بس 2 جملہ ہے. میرے شیخ کو ان کے شیخ نصیحت کی تھی کہ جو بہت جگہ مفتی بھی تھے, عالم تو بہت ضرورت ہے کہ دیکھو جب کوئی تم مسئلہ پوچھے کہتا ہے میں فلاں مفتی پوچھوں, کسی تو مفتی پوچھے جا کے. اختلافی مسئلے ہوتے ہیں, بتاؤ ہی نہیں اس کو. میرے شیخ مجھ کو نصیحت کی جب کوئی مسئلہ پوچھتا عالم سے پوچھتا, جانتا چاہیے سرجن کا کام ہے آپریشن کرنا, فزیشین کا کام ہے دوا دینا, آپ کا چکرا بھی نہیں ہے. ایپ سے تھوڑا ہے اس کا, سرجن پہ جاؤ, وہی خوشی خوشی بھیجتے ہیں اس کو. کیا پڑھا نہیں انہوں نے, میڈیسن کا نہیں کام ہونے کا ہے. ایسے دین کے بارے میں مفتی کہے گا, جو مفتی ہوگا وہ ماہر ہوگا. یہ فرمایا خیال مفتی سے نہیں, معتبر مفتی ہونا چاہیے. یہ پورے ہندوستان کا 3,000 ایسے ہیں معتبر جات, دارالعلوم, مدارس, شاہی, ندوہ, یہ معتبر ادارے. ان کی باتیں بہت مصدق ہوتی ہیں, وزنی بھی ہوتی ہے. خراب مال ہوتا ہے, کھوٹا مال نہیں ہوتا. یہ چیز ہے. دین سے جو ہے بہت سی کم ہو رہی ہے, دنیا سے قربت ہو رہی ہے, حرام مال پیٹ پہ جا رہا ہے. ہمارے کھانے کو یہ ذات قبول کتنا گوشت کھا رہے ہیں, حرام گوشت کھا رہے ہیں. اور تمہارا تحقیق آئی ذریعہ درست ہے, وہ گوشت حرام ہے. کوئی صاحب یہ خنزیر ہے, گوشت سور ہے, سامنے مسلمان حرام ہے, یہ بھی حرام ہو گیا. اور کتنے لوگ دعوتیں کھا رہے ہیں, چکن بریانی, روسٹڈ چکن, چکن قورمہ, اور ذریعہ کیسے ہوا. یہ مرض پوری دنیا میں چلا گیا ہے, عرب میں بھی ہے. بسم اللہ پڑھتے نہیں, ذریعہ ختم ہو گیا تمہارا. یہ شرائط کو نہیں, سپلائی سب چاروں مسلمان ہیں, کھانے والے, کھلانے والے, خریدنے والے مسلمان, سب حرام ہو رہے مبتلا ہو گئے. بیچنا بھی ان کو درست نہیں, کھانا درست نہیں. اور کتنے لوگ ہیں سپلائی ہوتے ہیں, موبائل لے بیٹھے, ہاں بھائی کتنے کو چاہیے, 1 کوئنٹل پہنچا دوں گا. کب ذبح کرو گے تم؟ اسے بالکل نہ جہاں سے گوشت کھائے, نہ ریلوے اور گھر میں ایسی ان شادیوں میں جب تک تحقیق نہ ہو جائے. آج کتنے لوگ گوشت کھاتے ہیں. یہاں بھائی صاحب کام کے مفتی سامان ہے, ایک خان بوٹے والے بہت صحیح ذریعہ کرتے ہیں. میں آتا ہے مزاج سے تو شیخ کرنے کی مسجد جمعہ ہم تھے اور بھی ساتھ فارغ ہو باندھے کے, تو ایک نوجوان ذبح کر رہا تھا, باتیں کر رہے کرتے شارٹ شیفٹ اس میں 10 منٹ آتا جا رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا, میں کہا دیکھو کتنا انہوں نے عادت کیا, سب جو یہ کھائیں گوشت سپلائی مسلمان ہے, مسلمان ذبح کرنے والا ہے. بسم اللہ پڑھانی یہ عام مرض صحیح ہے. اور نہ بڑی محنت کی مستی اسامہ نے جا کر دے ذریعہ جو اس کا روزی حرام ہے تمہاری. اسی لیے اللہ کا عذاب آ گیا, مسجد خانے بند ہو گئے. تم نے صرف اعراض کیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہنے وارننگ دے دی سورۃ طٰہٰ کے اندر, ہم تمہارا معیشت تنگ کر دیں گے. تم اعراض کے ذکر میں تمہاری معیشت تنگ کر دیں, سب بند ہو گئے. اور مساتے رہو, کون سننے والا ہے تمہاری. مومن کی شرط ہے کہ دیکھو کوئی پریشانی ہو اللہ سے رجوع کرو. یہ مالک یہ پریشانی ہے, آپ سے رجوع کرتے, اب تبدیل کرو, کوئی ایسا نہیں. یا کوئی پریشانی میمورینڈم دیں گے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, چیف منسٹر کو, میمورینڈم دے کیا کام آ گیا. میمورینڈم پہلے نماز جو بھی ہو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. موسیٰ علیہ السلام فرائض ایسی کی تھی, نبی سے میں نے کہا اس پر صبر کرو, اللہ سے دعا کرو. صبر کیا, کامیاب ہو گئے. شریف یہی تعلیم ہے. آج شریف سے کوئی عمل نہیں کرتے, جو تو نمبر 1 ہے, اور جو دین سے لگنا چاہتے وہ نمبر 2 چلے گئے. دین کی حقیقت یہ ہے کہ تم اخلاص سے لوگ دین پہ, جو کا تو ماننا, عقائد کے معنی کا حقائق, عقیدہ کہتے ہیں اسی کی جو حقیقت میں ہوا.
آج ہم نے واقعی رہتے ہی ہے کیونکہ دین پھر نہ پڑھا نہ سمجھا کوشش جاننے کی تبدیل کو ضرورت دیتے ہیں. تو اس ہماری زندگی آتے ہیں نہیں اس آدمی تھے ایفرٹس کرنا چاہیے. قائل ہو گئے تھے وہ ایفرٹس تو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ایفرٹس کی بھی. محنت لگا نہیں کرتے لیکن اگر محنت کے ساتھ ساتھ وہ تقویٰ اختیار کرتے چمکا دیں گے. ابھی ایک مثال موجود ہے بہار میں ہوم سیکرٹری اور چیف سیکرٹری ہو جائیں گے پورے انڈیا میں ٹاپ کے آئی ایس میں پورے انڈیا میں فرسٹ رینک فرسٹ پوزیشن فرسٹ رینک دونوں. اور خوبی کیا ان کے اندر پکے نمازی شریعت آ رہی ہے ان کے اندر. کوئی دیکھے تو بالکل مزہ لگتا ہے وقت کے بڑے پابند تلاوت کے بڑے پابند نماز کے بڑے پابند اور بہت جسٹس ان کے یہاں جو وقت متعین ہے اس وقت کوئی بھی اچھا پھر نہیں رکے گا نہیں جانا ہے. کئی بار ملاقات ان سے ہوئی ہے. میں نے نصیر جی کی سفارش سے مقصد کیا تھا مدد کرنا. پہلے کیس کو دیکھو یہ فلاں بزرگ خطلہ ہے سب کچھ نہیں ہے. کیس کا نوعیت معلوم کرو. اگر حقیقت ملزم نہیں ہے ظالم نہیں ہے مدد کرو گے سواب ملے گا. ہے ظالم فلاں بزرگ خط لے کے آئے کوئی خردم سے بالکل قبول مت کرو. اتنے مستعد ہیں کہ ہفتوں ہو جاتے ہیں نہ کوئی چبانے سے کھائی نہیں پاتا. دلیا پی لیا چائے پی لی چلے گا ہفتوں ہو جاتے ہیں صرف پانی ڈٹول پانی بہا لیا موقع نہیں ملتا. اب تلاوت کرتے ہوئے جاتے ہیں اپنے گھر سے دفتر. کئی ہوتے گورنمنٹ کو دیا کئی بار کہا کہ مجھ سے سبروز کر جایا کرنا ہے اب آپ کو کہاں ملے گا. تو دین کو نو دینداروں صحبت اٹھائی اللہ نے فون سمجھایا ان کو. ایک مسلمان افسر نے کمنٹ کر دیا ان پر وہ دادی والا گورنمنٹ نے ایکشن فور لے لیا فور گورنمنٹ ان کے بعد میں نے پہنچا کہ میں نے معاف کر دیا. یہ مسلمانوں کو انہوں نے کمنٹ کیا میوداری والے جو تحقیقی جملہ گورنمنٹ نے فور ایکشن لی ان کے خلاف. بہار گورنمنٹ نے نوٹس سب کی تجربوں پر کیسا ہی کرنے میں نے معاف کر دیا. یہ چیزیں کیوں دین کی مضبوطی سو کہتے ہیں فسادی نہیں ہے. جیسے سماڈا حساب یہ اچھی ڈھونڈتے ہیں کام میں جب جانا تھا تو اس کا دل چاہتے پروسیس کہتے زیادہ ڈھونڈ جائے گی تو ویسے ہو جاؤ گے کیا نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا. خود گیا ان کو معروف کیا خود معروف نہیں ہوئے. سینکڑوں کرسچن مسلمان کیا دین میں سوچنے لگنا پکا ہونا حافظ قرآن بھی ہو گئے. کوئی بڑا کرنے کا تبدیل کام کرو دین کو مضبوطی سے پکڑو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس سب کے جو ہے خلاصہ کیسے نکلا کیسے عمل کرو گے 3 چیز یاد کر لو. پہلا جملہ ہے پہلی حیثیت کثرت ذکر اللہ تعالیٰ کا نام کثرت ذکر نماز رو سب کچھ آ گیا. دوسرا جو ہے اجتناب معصیت گناہ سے بچو. تیسرا ہے فکر آخرت آخر تیاری کرو کب وقت پورا ہو جائے جانا دنیا سے کیا لے کے جاؤ گے. یہ فوج لے کے جاؤ گے وہاں تو پکڑ لے جاؤ گے. تو مناسب بچو گے تو آپ سے آخرت شروع ہو جائے گی. چیلے گئے تلاوت میں بھی نماز میں بھی آپ سب جی نہیں لگتا جی کیوں نہیں لگے گی کوشش بھی نہیں کی دعا بھی نہیں کی اللہ سے اللہ محروم نہ کیجیے گا. آپ نے نعمت میں نماز زبان میں دی ہے آپ کا نام لے سے محروم نہ کیجیے گا. تو جتنا اس پہ مت کرو کبھی ناکام نہیں ہوگی. خدا یہ خام خیر ہے اس کو کہتے ہیں کثرت ذکر اجتناب معصیت فکر آخرت. سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه اللهم إنك عفو كريم. صلی اللہ تعالی اللهم صل على سيدنا